بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. یا ایہا الناس، اے انسانو، کلو کھاؤ، مما فی الارض بعض اس میں سے جو زمین میں ہے، یعنی حلال اور پاکیزہ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت چلو شیطان کے نقش قدم پہ. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہیں. انما یأمرکم بالسوء، اس کی دشمنی یہ ہے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر وہ بات کہو لا تعلمون، جس کا تمہیں بھی پتہ نہ ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ما اس چیز کی انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اس چیز کے جس پر پایا ہم نے اپنے آباء اجداد کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو کیا یہ اپنے آباء و اجداد کی اقتداء اس وقت بھی کرتے ہیں جب وہ سمجھتے اور ہدایت پر ہوں، اور اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ان کے لیے ہدایت ہو، نہ وہ ہدایت پر ہو، تب بھی ان کی اتباع کرتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس آدمی کی طرح ہے جسے پکارا جاتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس چیز کے ساتھ جو اس کو سنائی نہ دے، إِلَّا دُعَاءً مگر چیخ، وَنِدَاءً اور پکار. صُمٌّ، تو یہ کفار صمٌ بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس یہ لوگ عقل نہیں رکھتے. سورت کا دوسرا مضمون پہلے حصے کا جاری ہے. پہلے اس حصے میں دو مضامین تھے. پہلا مضمون توحید کا تھا اور دوسرا مضمون رسالت کا تھا. مسئلہ رسالت پر ان کی جانب سے، مخالفین کی جانب سے جو اشکالات اور اعتراضات کیے گئے تھے، ان کے جوابات اور پوری تفصیل ہو گئی. پھر یہ حصہ سورت کا ختم ہونے کے قریب ہے اور چند ہی آیات بعد سورت کا اگلا حصہ شروع ہوگا.
جس میں بنیادی طور پہ 2 مضامین ہے، ایک مضمون ہے جہاد کا اور دوسرا مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ کا۔ جہاد اور انفاق سے ہی متعلق امور انتظامیہ کا ذکر ہے۔ تو ان آیات میں یہ اختتامی آیات ہے، یہاں توحید کا اعادہ کیا گیا ہے۔ الہکم الہ واحد سے توحید کا اعادہ کیا گیا، اور یہ توحید کا اعادہ دوبارہ توحید کا ذکر، ایک مرتبہ تو توحید کا ذکر یا ایھا الناس اعبدوا میں کیا گیا، وہاں دلائل بھی دیے گئے کہ اللہ کی عبادت کرو اے انسانو۔ یہاں جو توحید کا اعادہ کیا گیا ہے تو یہ تحریمات اور تحلیلات کے حوالے سے ہے کہ اللہ کے کہے بغیر کسی چیز کو حلال نہ کہو، اور اللہ کے بیان کیے بغیر کسی چیز کو حرام نہ کہو۔ اپنے طرف سے کسی چیز کی حرمت یا حلت کا فیصلہ، یا اپنے آپ پر کوئی چیز حلال نہ کرو اور کوئی حرام چیز اپنے لیے حلال مت جانو۔ تو اس کے لیے تمہیدی بیان پچھلے آیات کے اندر ہو گیا، پہلے توحید کا مسئلہ، پھر اس پر دلائل، پھر نفی شرک فی المحبت، اور پھر تخویف اخروی بطریقہ براءت کہ کل کو جن کی اتباع کر کے آپ نے حلال کو حرام کہا ہے، کل کو وہ آپ سے کیا کر دیں گے؟ براءت کا اعلان کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ماننے والوں کے حسرتوں کا اور ان کی ندامتوں کا تذکرہ ہوا۔ تو اب وہ اصل مضمون جسے تحریمات غیر اللہ کہتے ہیں، اصل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی، 4 وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، دوسرے وہ چیز جن کے احترام کا حکم اللہ نے دیا۔ جو اللہ نے حرام کیے ہیں انہیں تحریمات اللہ کہتے ہیں، جن کے احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو نیازات اللہ کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کے نظر و نیاز کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کے احترام اور تحریم اور تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ نیازات اللہ۔ یعنی تحریمات اللہ، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزیں، نیازات اللہ، اللہ کی محترم گردانی ہوئی، قابل احترام اور قابل قدر گردانی ہوئی چیزیں۔ ایک یہ ہے۔ اس کے مقابلے میں تحریمات غیر اللہ، وہ چیزیں جو غیر کی وجہ سے جن کو حرام کہا جائے، اور نیازات غیر اللہ یعنی وہ چیزیں جن کو غیر اللہ کی وجہ سے ان کا احترام کیا جائے، ان کی قدر کی جائے۔ جی داتا دے دربار چڑیاں بول دیا، تو وہ چڑیاں، ان چڑیوں کی جو قدر کی جاتی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ یعنی وہ دربار کی وجہ سے اگر چڑی کا احترام کیا جائے تو چڑیاں قابل احترام ہیں، لیکن وہ جن کے احترام کا اللہ حکم دے، یعنی حرم شریف کے، حرمین شریفین کے جو جانور ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے محترم کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے طرف سے کرتا ہے، تو وہ غیر اللہ کی تحریمات تعظیمات ہو جائیں گی۔ تو یہاں سے تحریمات غیر اللہ یعنی وہ چیزیں جن کو غیر کی وجہ سے لوگوں نے حرام کیا ہو اس کا ذکر ہے، اور وہ چیزیں اور ان کے استعمال کا حکم ہے کہ انہیں کھاؤ اور پیو اور انہیں استعمال کرو، انہیں برتو۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں کچھ لوگ، کچھ قبائل تھے، انہوں نے اپنے آپ پر جانوروں کو حرام کیا، جن کی تفصیل آگے انشاءاللہ سورہ انعام میں آئے گی۔ کچھ جانور تھے، ان کے خصوصی اصطلاحی نام بھی تھے، بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ، یہ اپنے آپ پر حرام کیے۔ تو ان کی تردید کے لیے مختلف مقامات پہ اس طرح کی آیات آئیں گی کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب کھاؤ، اور اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے آپ پر حرام نہ کرو۔ یہ اصل میں مقنن اللہ کی ذات ہے، قانون بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقنن کو ایسا ہونا چاہیے کہ جسے آنے والے حالات اور گزشتہ حالات سب کا علم ہو۔ اگر کسی کو
آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد کا علم نہیں ہے. آج اگر وہ قانون بنائے گا تو 10 سال بعد 15 سال 20 سال بعد اس کا قانون بیٹھ جائے گا, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکے گی, اس کا اجرا ناممکن رہے گا, کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں. اگر آج کے دور میں کوئی خط کا قانون جاری کرنا چاہے کہ خط یوں لکھتے ہیں اور خط یوں لکھتے ہیں اور خط کا جواب یوں دیتے ہیں, تو آپ سب لوگ کہیں گے یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. یہ جو ہمارے استاد صاحب ہیں اسکول میں, اگر کوئی استاد ہو اور وہ کہیں کہ خط یوں لکھتے ہیں اور خط کا جواب یوں دیتے ہیں, تو وہ کہیں گے یہ خط کیا چیز ہوتی ہے. آج خط جو ہے نا وہ کیا ہے, متروک املاک میں سے ہو چکا ہے. میسج ہے, وائس میسج ہے جی, پتہ نہیں آئندہ 4-5 سال میں کیا چیز آ جاتی ہے. آج سے کچھ سال پہلے 3-4 سال پہلے ہم کیا کرتے تھے, میسج کرتے تھے, ٹیکسٹ میسج کرتے تھے. اس کے بعد اب وائس میسج آ گیا, واٹس ایپ آ گیا, پھر اس کے بعد میسنجر ہے اور آئیمو, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. تو اس طرح یہ دنیا تیز جا رہی ہے. تو اگر آپ خط کے احکام آج بیان کریں گے اور جاری کریں گے تو ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکے گی, بندے کو پتہ ہی نہیں لگے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. تو اس لیے مقنن اللہ کی ذات ہے, اور مقنن جب اللہ کی ذات ہے تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ قانون تا قیام قیامت برقرار رہے گا, اور اس قانون کے اندر اس قانون کے اجرا میں کبھی بھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کہہ دیا ہے انہیں حرام ہی سمجھا جائے گا, اور جنہیں اللہ نے حلال کہہ دیا ہے انہیں حلال ہی سمجھا جائے گا. جو اس کے مقابلے میں آئے گا تو یہ گویا کہ کیا ہے, یہ شرک ہے تحریم اور تحلیل میں. اب پارلیمنٹس کو اور اداروں کو اختیار دے دیا جاتا ہے. یورپ کے اندر یہ ہے, اس لیے بعض علماء کرام کیا کہہ دیتے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے. بھائی جمہوریت کیسے کفر ہے؟ وہ جمہوریت کفر ہے جس میں کیا ہے, پارلیمنٹ کو تحلیل و تحریم کا اختیار ہو. تو یہ اگر پارلیمنٹ کو نہیں, آپ کسی بت کو دے دیتے ہیں یہ اختیار, کسی دربار کو دے دیتے ہیں, کسی پیر کو دے دیتے ہیں, کسی عالم کو دے دیتے ہیں یہ اختیار کہ آپ کسی چیز کو اپنے مرضی سے حلال اور حرام کہہ سکتے ہیں, تو یہ بھی شرک ہے. وہ چاہے پارلیمنٹ کریں, چاہے کوئی آمر کرے, کوئی بھی کرے, لیکن اللہ کے قانون کے مقابلے میں, اللہ کے تحریم کے مقابلے میں اگر وہ کیا کر رہا ہے, تحلیل کرتا ہے, اور اگر اللہ کے تحلیل کے مقابلے میں وہ تحریم کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ شرک ہوگا. تو فرمایا یا ایھا الناس, اے سارے کے سارے انسانوں, مراد اس سے وہ خاص قبائل ہیں. کلو, کھاؤ, مما فی الارض حلالا, ان میں سے جو زمین میں ہے, حلالا, حلال اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر شریعت کی منع وارد نہ ہو, ما لم یرد علیہ منع من الشرع, جس پر شریعت کی طرف سے منع وارد نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں, حلال کہتے ہیں. اصل چیزوں میں تحلیل ہے, یعنی اصل چیزیں حلال ہیں, جہاں اللہ نے منع کرنا ہے وہاں کہہ دیں گے کہ لا تأکلوا, ان کو مت کھاؤ. تو جس چیز کے بارے میں کہہ دیے کہ اس کو استعمال نہ کرو, اس کو مت کھاؤ, بس اس کو وہ حرام ہوگی. اس کے علاوہ جو ہوگی وہ کیا ہے. پھر فقہا نے ایک چیز نکالی ہے, اللہ رب العالمین نے نصاً ایک چیز کو حرام کہہ دیا. اب اس نص کے اندر فقہا ایک چیز دیکھتے ہیں, اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں, علت تلاش کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. یہ اللہ نے جو کہا ہے کہ یہ حرام ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. وہ وجہ جب وہ نکالتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں, علت کہتے ہیں. وہ علت پھر کیا ہے, اگر کسی اور چیز میں پائی جائے تو اس کو بھی وہ کیا کہہ دیتے ہیں, حرام کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ نے شراب کو حرام کہا تو احناف نے دیکھا کہ شراب کے اندر کیا ہے, شراب کے اندر سکر ہے, نشہ ہے. تو فرمایا کل مسکر حرام, کل مسکر خمر, ہر مسکر خمر ہے, وکل خمر حرام, اور ہر خمر حرام ہے. تو فکل مسکر حرام, ہر نشہ اور چیز حرام ہوگی. تو یہ کیسے, یہ وہاں سے علت مستنبطہ ہے. اس علت کی بنیاد پہ تو فرمایا کہ کلوا مما فی الارض حلالا, تو یہ حلال وہ ہے جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو, اور طیب اسے کہتے ہیں جس کو طبیعت ناپسند نہ کرتی ہو.
تو ایک چیز طبعی ناپسندیدہ ہوتی ہے اور ایک شرعی ناپسندیدہ. طبیعت تو چاہتی ہے لیکن شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس سے طبیعت ہی گن کاتی ہے، طبیعت اسے پسند ہی نہیں کرتی، جیسے کیڑے مکوڑے ہو گئے. تو اس انسانی طبیعت میں تنفر، نفرت پایا جاتا ہے. تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت چلو پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. خطوات یہ جمع ہے خطوتن کی. خطوہ کہتے ہیں ما بین قدمی الخاطی عند مشیہ، چلتے وقت قدم اٹھانے والوں کے قدم کے درمیان جو فاصلہ آتا ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطوہ کہتے ہیں. اور اب مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے آثار الاقدام، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو. وہ جہاں چلا ہے اس کے نقش قدم پہ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. تو شیطان اپنے نقش قدم پہ چلا کر انسان سے حلال حرام اور حرام حلال کرواتا ہے. کیوں اس کے نقش قدم پہ نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو؟ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے. انہ لکم عدو، یہ دلیل ہوگی، علت ہوگی ما قبل کے لیے. یہ تمہارا دشمن ہے. مبین، مبین کے دو معنی ہیں. مبین ظاہر العداوت، اس کی عداوت ظاہر باہر ہے، اگرچہ وہ کیا کرتا ہے؟ اگرچہ وہ جب انسان کو لے جاتا ہے کسی غلطی کی طرف تو اس سے دوستی کا کیا کرتا ہے؟ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتا ہے کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. انی لکما لمن الناصحین. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی کیا کہا تھا؟ انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. تو بندے کو خیر خواہی کے لالچ دے کر اور چیز مزین کا، زین لہم الشیطان اعمالہم، مزین کر کے، خوبصورت کر کے گناہ کرواتا ہے، اور اسے میٹھا کروا کے، اسے خوبصورت کروا کے کہتے ہیں یہ کر لو، یہ اس میں بڑا فائدہ ہے اور اس کے اندر بڑا مزہ ہے، پتہ نہیں کس کس طریقوں سے. تو فرمایا ہے تو تمہارا دشمن، لیکن اس کی دشمنی بالکل ظاہر ہے، اگرچہ وہ کیا کرتا ہے؟ تمہاری ولایت اور دوستی کا اظہار کرتا ہے. اس لیے دوسری جگہ قرآن میں کیا کہا ہے؟ دوسری جگہ قرآن کریم میں کیا کہا؟ اولیاؤہم الطاغوت، شیطان ان کا ولی، اولیاء ہے. تو ولی تو دوست کو کہتے ہیں. یہاں قرآن کہہ رہے دشمن ہے، وہاں کہہ رہے دوست ہیں. تو معنی یہ ہے کہ یہ دوستی کا اظہار کرتا ہے لیکن ہے دشمن. لیکن ہے کیا؟ دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین، یا انہ لکم عدو مبین، یا مظہر العداوت، تمہارے سامنے دشمنی کا اظہار کرنے والا ہے تمہارے خلاف. کب کیا ہے؟ آدم علیہ السلام جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، کہتے ہیں میں کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو گارے سے بنایا ہے، تو اب میں اس کو سجدہ کروں. تو سجدے کا، اس سے دشمنی کا اظہار ہوا ہے وہاں. اور کیا کہا؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ان پہ حملہ آور ہوں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ اکثریت کو شاکر نہیں پاؤں گے. تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی دشمنی کا اظہار کیا اور کیا کہا کہ میں ان کو جہنم میں پہنچاؤں گا، میں ان کو آپ کے اللہ مخالفت میں ابھاروں گا اور مخالفت کرواؤں گا. تو اللہ نے کہا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ أَجْمَعِينَ، میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تابعداروں سے کیا کر دوں گا؟ جہنم کو بھر دوں گا. تو دشمنی ہے تمہاری دشمنی کا اظہار کرنے والا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. دشمنی کیا ہے بھائی؟ دوستی یہ ہے کہ آپ کو ایک آدمی کیا کہتا ہے؟ نماز کا حکم دے، یہ آپ کا خیر خواہ ہے. آپ کو کہ اللہ قرآن کی تلاوت کرو، یہ آپ کا خیر خواہ ہے، یہ آپ کا وہی خواہ ہے. اور جو آپ کو کیا کہے چلو آؤ چوری کرتے ہیں، اور ڈاکہ کرتے ہیں، اور حرام کھاتے ہیں، میرے ساتھ مل جاؤ، میرے ساتھ حرام میں مل جاؤ، میرے ساتھ جو ہے نا ڈاکوں میں مل جاؤ، میرے ساتھ قبضوں میں مل جاؤ، میرے ساتھ جو ہے نا لوگوں کا مال کھانے میں مل جاؤ، تو یہ تمہارا دشمن ہے. کیوں؟ یہ تمہارے آخرت کو تباہ کر رہا ہے. تو شیطان تمہاری دشمنی کیسے کرتا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے دشمنی کا. مظاہرہ یوں کرتا ہے، حکم دیتا ہے. حکم امر بمانا یلقی فی قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کے اندر ڈالتا ہے، القاء کرتا ہے، اور تسویل اور تزیین، مزین کرتا ہے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. کس کو؟ سوء، گناہ کو، والفحشاء، اور بحیائی کو. سوء کا معنی ہے ذنب فی القول، باتوں کے اندر گناہ، جھوٹ بول دینا، گالی کر دینا،
گلوچ کر دینا، بد اخلاقی کر دینا زبان سے، یہ سوء ہے۔ اور فحشا فعل میں عملی طور پہ جو ہے نا وہ آپ سے کیا ہے، بے حیائی کرواتا ہے۔ یا سوء ذنب فرادا، اکیلے اکیلے میں تم سے گناہ کراتا ہے، تنہائی میں لے جا کے تم سے غلطیاں کرواتا ہے۔ اور فحشا اعلانیہ مجموع کے اندر سب کے سامنے تمہیں نچواتا ہے، سب کے سامنے تمہیں شراب پلاتا ہے، سب کے سامنے تمہیں غلط حرکات کرواتا ہے، تو یہ فحشا ہے۔ یا تیسرا معنی سوء اور ذم کا یہ کیا ہے کہ سوء اور فحشا، سوء ما یذنب خفیۃً، کہ جو گناہ چھپ کر کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں، اسے سوء کہتے ہیں، اور جو گناہ اعلانیہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں، فحشا کہتے ہیں۔ یہ تیسری تفسیر سوء اور فحشا کی یہ کی ہے۔ چوتھی کہ السوء الخطیۃ، سوء گناہ کو کہتے ہیں، والفحشاء الزنا والدواعی، زنا اور اس کے اسباب، زنا کرنا اس کے اسباب کیا ہے، نظر، کسی کو بری نظر سے دیکھنا، کسی کو برے ارادے سے چھونا، مس کرنا، لمس کرنا، یہ ساری چیزیں کس میں، فحشا کے اندر آتے ہیں۔ تو وہ تمہیں کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ گناہ کرو، گناہوں کی طرف لے جائے تنہائی میں، اور فعلی گناہ کی طرف، کبھی جو ہے نا بے حیائی اور فحاشی کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ اس کی دشمنی ہے۔ کیوں کہ اس کی بنیاد پہ تمہاری آخرت جو بہت اس کا نقصان بھی دائمی ہے اور اس کا فائدہ بھی دائمی ہے، اس کا تمہیں شکار کر دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ تمہاری زبان سے وہ باتیں کہلواتا ہے جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہوتا کہ میں سچ کے غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ یہ حرام ہے، تو بھئی یہ کہاں سے حرام ہے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ما لا تعلمون، تمہارے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، یہ یہود کے بارے میں ہے، شکوہ ہے ان سے، ساتھ ساتھ تخویف اخروی بھی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے تابعداری کرو ما أنزل اللہ، رافع بن حریملہ اور دیگر یہود سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چیز کی تابعداری کرو جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، تو کہنے لگے نتبع ما الفینا علی آباءنا فإنہم اعلمنا واخبرنا، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ علم والے اور زیادہ جاننے والے۔ یار ہمارے بزرگ پاگل تھے، ہاں آج بھی لوگ کہتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو یہ غلط، یار وہ جو ہمارے بزرگ آباء و اجداد کرتے رہے وہ پاگل تھے، ان کا دماغ خراب تھا، وہ کرتے رہے۔ تو بھائی قرآن و سنت کے خلاف اگر آباء و اجداد کا کام ہے تو اس کے اوپر نہ اڑو، کیونکہ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، جب کہا جائے اللہ کی تابعداری کرو، اس چیز کی تابعداری کرو جو اللہ نے اتاری ہے۔ ما انزل اللہ سے یا قرآن مراد ہے یا تورات مراد ہے؟ اگر تورات مراد ہو تو پھر بھی کیا ہے، تورات نے کس کا، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بلکہ ہم تو تابعداری کریں گے اس چیز پر، اس چیز کی جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقلید مذموم، اس کو کیا کہتے ہیں، تقلید مذموم۔ اور ایک ہے تقلید محمود۔ تقلید محمود یہ ہے کہ آباء و اجداد کے پاس کیا ہو، عقل بھی ہو، علم بھی ہو، عقل بھی ہو، علم بھی ہو۔ ہدایت کا معنی علم ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس علم، عقل بھی ہے، کامل العقل ہے، تو یہ انسانی فطرت اور منطق کا تقاضا ہے کہ ناقص جو ہے وہ کس کے، کامل کے پیچھے چلے۔ اگر ناقص کامل کے پیچھے نہیں چلے گا تو ناقص دھکے کھاتا پھرے گا۔ اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، تقلید محمود۔ اس پر انشاءاللہ تقلید پر کبھی بات کروں گا، ٹھیک ہے، اور حقیقت بتا دوں گا آپ کو، باقی آپ نے کرنی ہے تو کریں، نہیں کرنی تو آپ کی مرضی ہے جی۔ تقلید محمود سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ اور تقلید مذموم یہ ہے کہ آباء و اجداد کو کوئی پتہ ہو یا نہ ہو، بس ہمارے بزرگوں نے ایسے کیا ہے، اب وہ بیچارے ان پڑھ جاہل تھے اور انہوں نے کوئی عمل کیا ہے، تیسرے دن خیرات کر لیا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تیسرے ہی دن کریں گے۔ بھائی یہ تیسرے دن تم نے کہاں سے اپنے طرف سے بنا لیا ہے؟ دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں، عبادات کچھ موقتہ ہیں اور کچھ غیر موقتہ ہیں۔ عبادات موقتہ کے لیے اوقات اللہ رب العالمین مقرر کرتے ہیں، میں اپنے طرف سے اس کے لیے وقت مقرر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے رمضان کے مہینے کے، رمضان کے روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کیا ہے، اللہ نے نمازوں کے لیے 5 اوقات مقرر کیے ہیں۔ اب میں اپنے طرف سے نماز کے لیے وقت مقرر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک چیز کے لیے وقت مقرر ہی نہیں کیا،
آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ خیرات کرتے ہیں، آپ عطیات کرتے ہیں، آپ مردے کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، تو آپ لازمی طور پہ جمعے ہی کو کرنا ہے، جمعرات کو کرنا ہے، یہ شب جمعے کو خیرات کرنا ہے، اور تیسرے دن کرنا ہے، اور 40ویں دن کرنا ہے، پھر سالانہ کرنا ہے. یہ اگر آپ اس کو شریعت کا حکم کہہ کر کریں گے، ایک تو یہ کہ رواج ہے، رواج شریعت کے خلاف ہو تو اسی پہ بچنا اولا ہے، بہتر ہے. لیکن اگر رواج چل رہا ہے اور رواج کی بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں، تو اس رواج میں اگر شریعت کا کوئی حکم نہیں ٹوٹ رہا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن کیا ہے، اگر آپ اس کو شریعت کا حکم سمجھتے ہیں کہ بھائی تیسرے سے چوتھے دن کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، یا جمعرات کی جگہ ہفتے کو کریں گے گناہگار ہو جائیں گے، یا 40ویں کے دن 41ویں دن کر لیں گے، یا 35ویں دن کر لیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، یہ پھر اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو گمراہی کہتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا قالوا بل نتبع اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آبا و اجداد کے پاس نہ عقل ہو اور نہ ان کے پاس ہدایت ہو، پھر بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں. بات لمبی ہو جائے گی، بس یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآنی احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق.